آج ہم کہاں کھڑے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، 2 سال پہلے کہاں کھڑے تھے. تو ان 5 ایشوز کے تناظر میں جو یہ ریز کیے گئے، اور بہت اچھے اور سینئر سیاستدان اور اپنے آپ کو جو اکنامکس کے بہت ایکسپرٹ سمجھتے ہیں اور ہوں گے ضرور، انہوں نے بھی یہ ایشوز ریز کیے جو بالکل فیکٹس کے بالکل کے اگینسٹ تھے. تو وہ آپ کے سامنے میں کچھ رکھنا چاہوں گا تاکہ عوام کو کلیئرٹی آ جائے. سب سے پہلا ایشو تو جو آپ کے آج کل بجلی کے بلوں کے اوپر 200 یونٹ سے کم جو استعمال کر رہے ہیں، جن کو سبسڈی مل رہی ہے، ان کا ایک اماؤنٹ آنا شروع ہو گیا ہے بجلی کے بل کے اوپر لکھا ہوا کہ آپ کا اصلی بل یہ تھا، بجلی کی قیمت آپ کو اتنی سبسڈی حکومت کی طرف سے مل رہی ہے، اور مہربانی کر کے آپ اپنے آپ کو QR کوڈ جو ہم نے ساتھ دیا ہوا ہے اس کے اوپر رجسٹر کروا کے آپ، یعنی بل ادا کرنے والے، نہ کہ بل کا جو میٹر کا مالک ہے وہ نہیں، بل ادا کرنے والے خاندان اپنے آپ کو اپنے شناختی کارڈ کو اس QR کوڈ کے ذریعے اپنے میٹر کے ساتھ منسلک کریں. یہ بات بہت ضروری اس لیے ہے کیونکہ پچھلے 4 سالوں میں 200 یونٹ سے کم استعمال کرنے والے بجلی کے جو صارفین ہیں وہ 95 لاکھ سے بڑھ کر 2 کروڑ 15 لاکھ ہو چکے ہیں، اور ان صارفین کے اوپر کو 527 ارب روپے سالانہ کا بجلی کا ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے. اور یہ ڈسکاؤنٹ دینے والے کون ہیں؟ یہ ڈسکاؤنٹ 527 ارب میں سے 249 ارب کا ڈسکاؤنٹ حکومت پاکستان اپنے بجٹ کے ذریعے آپ کو دیتی ہے، اور باقی جو 278 ارب کا ڈسکاؤنٹ آپ کو مل رہا ہے وہ آپ ہی کے پاکستانی جو بجلی کے صارفین ہیں، آپ کے علاوہ جن کو ڈسکاؤنٹ نہیں مل رہا، وہ بیچارے 238 ارب روپے کا آپ کی طرف اپنے بلوں میں زیادہ پیسے دے کے اور آپ لوگوں کو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. کیا یہ 2 کروڑ 15 لاکھ صارفین جو ڈسکاؤنٹ لے رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ کیا ان میں سے تمام غربا ہیں، یا ان میں سے مجھ جیسے بھی شاید کوئی ایسے ہوں جنہوں نے بڑے بڑے سولر سسٹم یا کوئی اور انتظام کر کے اپنے آپ کو 200 یونٹ سے نیچے لے کے آ گئے ہیں، اور وہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس اور تنخواہ دار طبقے کے اوپر ان 278 ارب روپے کا بوجھ بنے ہوئے ہیں. تو ہمارے ریفارم کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تمام صارفین کو ان QR کوڈ کے ذریعے ہم اپنے میٹر کے ساتھ لنک کریں، اور اس کو لنک کرنے کے بعد ایک انصاف کی بنیاد کے اوپر اگلے سال میں ہم جب یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس آ جائے تو ہم اگلے سال ان میں سے جو صحیح حقدار صارفین ہیں ان کو یہ ڈسکاؤنٹ دینا جاری رکھیں، جس کی وجہ سے جو بھی سیونگ اگر آئے گی وہ ہم جو صارفین جو 278 ارب کا بوجھ سنبھال رہے ہیں ان کے بوجھ کو کم کریں. یعنی آپ کے جو دکاندار ہیں، آپ کے کمرشل یوزرز ہیں، آپ کے 200 سے اوپر یونٹ استعمال کرنے والے ہیں، 300 یونٹ والا، 400 یونٹ والا، ایک مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، تنخواہ دار طبقے کا جو ممبر ہوتا ہے، وہ جو یہ بوجھ سنبھالے بیٹھا ہے اس کے بوجھ کے اندر انشاءاللہ مستقبل کے اندر اس کی ایک ریڈکشن ہوگی اور کمی آئے گی. تو حکومت کا یہ رجسٹریشن ڈرائیو، اور میں بہت خوش ہوں آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ پچھلے 1 ماہ میں صرف 1 مہینے سے کم کے عرصے میں جب سے یہ بلوں کے اوپر آنا شروع ہوا، اس وقت تک 20 لاکھ لوگوں نے اپنے شناختی کارڈ کے ساتھ اپنے میٹرز کو منسلک کر لیا ہے. یہ پچھلے 7-8 سال سے ہم اپنے SDO اور لائن مین کے ذریعے کوشش کرتے تھے، کوئی نہیں کروا سکا. اگلا ایشو جو جناب کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ ہر دفعہ آ کے سیاسی بیان دے دیتے ہیں، کوئی اپنے پتہ نہیں جوشے یہ خطابت کے اندر بات کر جاتا ہے، جو 2 منٹ کی وہ تالی بجوانے کے لیے بات کر جاتا ہے، مجھ جیسا کوئی سیاستدان یا کوئی اور، کہ بجلی کی قیمتیں کم نہیں ہوئی. بجلی کی قیمتیں پچھلے 2 سال کے اندر خاطر خواہ کم ہوئی ہیں، اور میں آپ کے سامنے رکھوں گا کتنی کم ہوئی ہیں، اور نہ صرف کم ہوئی ہیں اس کی وجوہات بھی بتاؤں گا. ہم نے IPPs کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا، اور 3500 ارب روپے کی مستقبل کے اندر جو پیمنٹ کنزیومر سے لے کے ان کو کی جانی تھی، جن کے پلانٹس آج سے لے کے 2053 تک ریٹائر ہوتے جائیں گے، ان تمام IPPs سے ہم نے
3,500 ارب روپے کی مستقبل کی پیمنٹ کو چھینا، اپنے پاس رکھا اور کنزیومر کو اس کے اوپر بوجھ نہیں آنے دیا۔ ہماری جنریشن کمپنیز تھیں، بڑے بڑے کارخانے تھے بجلی کے جو بند ہوئے تھے، اس میں تنخواہیں چل رہی تھیں، 7.25 ارب روپے سالانہ کی تنخواہ ان لوگوں کو دی جاتی تھی جو ادھر بیٹھ کے مکھیاں مار رہے تھے، پلانٹس بند تھے۔ نہ صرف ہم نے ان پلانٹس کو 47 ارب روپے کی جو قیمت ہے اس کے اوپر ہم نے اس کی جو بالکل فارغ ناقابل استعمال مشینری تھی اس کو ہم نے نیلام کیا، بلکہ 7.25 ارب روپے سالانہ کے جو ہمارے وہاں کے ملازمین تھے ان کو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر جہاں آسامیاں تھیں وہاں شفٹ کر کے وہ اب جو مکھیاں مار کے 7.25 ارب روپے سالانہ کمانے کے بجائے وہ یہ پیسے کا کام باقاعدہ ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر کر رہے ہیں۔ ہم نے 193 ارب روپے کا نقصانات اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر ایک سال کے اندر کم کر کے دیے۔ ہم نے 780 ارب روپے کے گردشی قرضے کو کم کیا۔ آپ لوگوں کی ہمت کی وجہ سے، لوگوں کی محنت، میرے پورے پارٹ ڈویژن اور لوگوں کی کوآپریشن کے ساتھ پچھلے سال میں حکومت پاکستان کا جو بجٹ جو اگلے کچھ دنوں میں پھر پیش ہونے جا رہا ہے اس بجٹ کے اوپر 1287 ارب روپے ان سے لیا کرتا تھا فائنانس منسٹری سے۔ فائنانس منسٹری سے لینے کا مطلب ہے آپ کے ٹیکس پیئر کا پیسہ، ہمارا ایک پاور ڈویژن 1287 ارب روپے لیا کرتا تھا سالانہ۔ اس مالی سال میں نے 890 ارب روپے لیا، اور اگلا جو بجٹ ابھی پیش ہونے جا رہا ہے اس میں صرف میرے پاور ڈویژن کی مانگ 830 ارب روپے کی رہ گئی ہے، یعنی 2 سالوں کے اندر ہم نے اپنے ٹیکس پیئر کے اوپر اور بجٹ کے اوپر بوجھ 457 ارب روپے سے کم کیا۔ زیرو کراس سبسڈی ہم نے انڈسٹری کو لے کے آئی، 250 ارب روپے انڈسٹری سالانہ پے کیا کرتا تھا ایکسٹرا اور لوگوں کے لیے کراس سبسڈائز کیا کرتا تھا، اس کو کم کر کے ہم نے انڈسٹری کے ریٹ کم کیے۔ اس کے بعد جتنے بھی ریٹ ہمارے کم ہوئے ہماری سلائیڈز کے اوپر میڈیا کے اندر ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر لی ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جو ہمارا اوورآل جو ڈومیسٹک کا ریٹ تھا وہ ہمارے آتے وقت مارچ 2024 میں 43 روپے اور 44 پیسے تھا، جو آج 36 روپے 35 پیسے ہو چکا ہوا ہے۔ انڈسٹری کا ریٹ 62 روپے اور 99 پیسے تھا، جو آج 42 روپے 40 پیسے ہو چکا ہوا ہے۔ یہ پوری سلائیڈ ہم نے میڈیا کے ساتھ آج شیئر کر لیا اور امید ہے وہ آپ کی الیکٹرانک سکرینز کے اوپر اس سلائیڈ کو ضرور دکھائیں گے۔ ایک اور جو ہمارے اوپر الزام لگایا گیا پچھلے 4-5 ہفتے میں کہ جی پاکستان کا انرجی مکس ٹھیک نہیں ہے، جی یہ لوگ بڑی غلط قسم کی آلودگی پیدا کرنے والی بجلی پیدا کرتے ہیں۔ نہایت ان ایجوکیٹڈ، ایل انفارمڈ سٹیٹمنٹس تھیں جس نے دی۔ پاکستان 2025 کے اندر پاور سیکٹر 55% جو بجلی پروڈیوس کی ہے وہ ہماری کلین تھی، اور ہمارے پلان کے مطابق جو آئی جی سیپ کے اندر ہم نے کیا ہے 2035 کے اندر 90% کلین انرجی ہوگی۔ ہمارا امپورٹ کے اوپر، یعنی جو ایسا فیول جو ہم باہر سے منگواتے ہیں، گیس ہو فیول ہو، اس کے اوپر ہمارا اس سال 2025 کے اندر انحصار 2.4 ارب ڈالر تھا، جو 2035 کے اندر ہماری پلاننگ جس کے مطابق ہم نے آئی جی سیپ سبمٹ کیا ہے وہ صرف 0.3 ارب ڈالر رہ گیا ہوگا۔ ہم نے ترکی، برازیل، انڈیا کے ساتھ ایک کمپیریزن کیا جو آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت ترکی